السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا۔ اگر آپ روز اس سے مانگ رہے ہیں اور آپ کے مانگنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، بہت ڈیپلی مانگ رہے ہیں، ہر وقت مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دے نہیں رہا، تو پھر اس کی کوئی مصلحت ہوگی اس میں۔ کیونکہ اگر سٹارٹنگ سے ہی انسان کو اس طرح چیزیں دے دی جائیں جیسا وہ چاہتا ہے، تو میرے خیال میں کہ اس کو ان چیزوں کی اس طرح قدر نہیں رہے گی۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اس وقت چیز دے جب وہ آپ کے لیے مناسب ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جب وہ چیز ضروری ہو جائے حد سے زیادہ، اور آپ اس کو اس کی وقت کی قدر کے مطابق پہچان سکیں، اس لیے وہ دیر کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ دیر کر رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بھی چیز میں دیری کرتا ہوں یا تم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہو اور میں دے نہیں رہا ہوتا، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہوتا ہے جو آپ دیکھ کر سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے رب، میں نے تو صرف اس حد تک مانگا تھا کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے، اتنا مجھے مل جائے، لیکن تو نے تو اتنا بھر بھر کے دیا ہے مجھے کہ میں حیران ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک بھی سرپرائزز دیتا ہے۔ آپ بھی اس طرح اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ تسبیحات کر کے سرپرائز دیا کریں کہ اے رب کائنات، آج میں بہت دیر بیٹھوں گا تیری باتوں میں، تجھ سے باتیں کرنے کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے۔ اے رب کائنات، آج میں بہت سارا وقت گزاروں گی تیرے ساتھ، ڈھیر سارا قرآن پڑھوں گی، نماز پڑھوں گی، تسبیحات کروں گی، تجھ سے باتیں کروں گی۔ تو پھر جو آپ کا تعلق ہے اللہ سے مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی مضبوطی کو کسی بھی وجہ سے جانے مت دیجیے گا۔ انسان کبھی کبھار بہت ڈیپ ہو جاتا ہے تسبیحات میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، لیکن وہیں کہیں درمیان میں نا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کا ٹینٹرم ٹوٹنے لگتا ہے، پھر وہ ذرا کم ٹائم دے رہا ہوتا ہے اللہ پاک کو۔ دیکھیں، کسی بھی ایسی بیزی روٹین کی وجہ سے اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو اگر چینج کرتے ہیں نا، وہ بھی غلط بات ہے۔ کہ پہلے میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، آج کل میں نے چھوڑی ہوئی ہے، کیوں بھائی؟ کیا وجہ؟ اب فرض نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک طرح سے عادت بن جاتی ہے نا انسان کی، پھر وہ عادت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ جب اس کی نماز کی عادت بن گئی ہے، قرآن پاک کی عبادات کی، تسبیحات کی، تو پھر اس میں تھوڑا سا بھی ڈیفرنس لانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر وہیں ڈیفرنسز آپ کی لائف میں آنے لگتے ہیں، آپ کے کاموں میں آنے لگتے ہیں، کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے نا عبادت کا بھی اور آپ کے لیے نیکیاں آنے کا بھی اور نعمتیں آنے کا۔ تو وہ نیکیاں جانا اور نعمتوں کا آنا وہ ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ چھیڑ دیتے ہیں نا، بس وہی معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک، میں نے پرانے دور میں یا کچھ سال پہلے اتنی تیری عبادت کی ہے۔ اللہ پاک، یہ کیا بات ہے؟ مطلب آپ پرانی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ آج کی بات کریں نا، آج کی آپ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری ہے؟ آج آپ نے تہجد پڑھی تھی؟ کئی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ پریکٹس میں خود بھی کرتی ہوں، کہ فجر سے 10 منٹس پہلے اٹھنا ہے۔ اس طرح آپ فجر کی تیاری بھی کر لیں گے، فجر کی نماز کے لیے بھی آپ ان ٹائم بیٹھے ہوئے ہوں گے جا نماز پہ، اور تہجد بھی پڑھ لیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ مسٹ ہے کہ رات کو ہی اٹھ کے پڑھنی ہے؟ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں اسلام میں۔ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، چیزوں کی آسانیاں آپ کے لیے رکھ دی گئی ہیں، بس آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کو چن لیں، لیکن بالکل نہ چنیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت نہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے سب مسلمان برابر ہیں، تم میں اونچا وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگار رکھتا ہے۔ تو پرہیزگاری آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کا نام ہے پھر پرہیزگاری، اگر آپ نے اللہ کی جو اس کو باتیں بری لگتی تھی ان سے پرہیز ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیں، چیزوں کو نا بیلنس میں لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر اللہ دیر کر رہا ہے نا تو وہ اپنی مصلحت کے تحت کوئی نہ کوئی ایسی اسٹرانگ معجزہ یا کوئی ایسا جادو یا کوئی ایسی خوشخبری آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، اور وقت پہ ہی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ وقت سے پہلے مانگتے تو ہیں ہم، لیکن
انشاءاللہ وہ چیز وقت پہ آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ خوش ہو جائیں گے. آپ کو اللہ مطمئن کر دے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں دیر ضرور کر رہا ہوں، دیر ہے اندھیر نہیں. میں عنقریب مومنوں تمہیں ایسی خوشخبری دوں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھیں، اور زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں اللہ کو، اور اپنی چیزوں کو جلدی جلدی اس سے پا لیں. بہت زیادہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آ جائے گا وہ وقت، وہ دن جس دن آپ کو آپ کی ساری جو بھی دلی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا. اور پھر اس کو ویسا ہی رکھیے گا، پھر توڑیے گا مت کہ نہیں جی ذرا آج کل لیزی ہوا ہوں، آج کل ذرا بیمار ہوں، آج کل ذرا سا مصروف ہوں. ایسے مت کیجیے گا، یہ بےایمانیاں اللہ کو اچھی نہیں لگتی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آور ویور.